علیکم، میں امداد سن رہا ہوں، لاہور ہو گئی ہے واپسی، اور واپس آتے ہی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ خبر باعث شرمندگی، باعث ندامت ہے، افسوسناک خبر ہے اور انتہائی حیران کن بھی، شاید بہت سو کے لیے حیران کن نہ ہو اور بہت سو کے لیے حیران کن ہو۔ خبر ہے پاکستان کو کنگال کرنے کی کوششوں کی، اور یہ کوششیں کوئی اور نہیں کر رہا، پاکستانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جتنی کوششیں کی وہ کوششیں ان کی رائے گاہ گئیں، ناکام ہوئیں۔ اب آخری کوشش تھی، آخری تکیہ کیے ہوئے تھے امریکن کانگریس کی سب کمیٹی، وزارت خارجہ کی جو کمیٹی تھی، خارجہ امور کی، اس کمیٹی پر سارا کا سارا تکیہ تھا ہمارے دوستوں کا، ہمارے ہم وطن پاکستانیوں کا، جو باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے اندر بھی ہیں، جو کچھ جیل میں ہیں، جو کچھ جیل سے باہر ہیں، کہ جی کسی طرح پاکستان کنگال ہو جائے، کوئی الزام پاکستان کے اوپر لگنے والا ثابت ہو جائے، IMF پاکستان کو ڈیل دینا بند کر دے، امریکہ پاکستان کو تسلیم نہ کرے۔ امریکہ کا پاکستان کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان دنیا میں آئسولیٹ ہو جائے، پاکستان کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگ جائیں، پاکستان میں لوگ ایک روٹی جو ہے وہ خریدنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، پاکستان میں گاڑیوں میں پیٹرول نہ ہو، پاکستان کے ہسپتالوں میں بجلی نہ ہو، مطلب عجیب و غریب قسم کا انارکی والی صورتحال نا، اور پھر پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے، اور پھر وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا وہ اٹھے اور وہ کہے دیکھو میں کہتا تھا نا کہ یہ ہوگا۔ جو کوشش امریکہ میں ہوئی ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز سامنے آئی ہے، کیونکہ یہ دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کسی طرح پاکستان کو انتشار، عدم استحکام کا شکار کرو۔ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کہ انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ جناب پھر آصف زرداری کو بھی گرفتار کرنے KPK کی پولیس آ جائے گی، یعنی صدر زرداری کو، آصف زرداری صدر ہیں ان دنوں، یعنی خیبر پختونخوا کی پولیس اٹھے گی پشاور سے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے، ایوان صدر کے اوپر جا کر بندوقیں تان دے گی۔ یہ کون دھمکی دے رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ، یعنی وہی انارکی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ اور 2 روز پہلے ملاقات، 3 روز پہلے عمران خان صاحب سے وہ کر کے آئے۔ اس دھمکی کے بعد وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور بڑا اچھے بچے بن کر وہ بیٹھے ہوئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ عمران خان کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں اور وہ وزیر اعظم کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ عمران خان کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو انارکی پیدا کرنے کی جیسے اسٹیٹمنٹ دینا پڑتی ہیں، وزیر اعظم کو راضی رکھنے کے لیے وہ ذرا اچھے بچے بن کے سر جھکا کر تصویر بنوا لیتے ہیں۔ پھر عمران خان کہیں گے کہ تصویر کیوں بنوائی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو گرفتار کرنے کے لیے KPK کی پولیس آ سکتی ہے، نواز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے KPK کی پولیس آ سکتی ہے۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ کچھ دن پہلے راولپنڈی کی عدالت نے اپنا علی امین گنڈا پور کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے، ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ، میرا خیال ہے یہ اپریل کی کسی تاریخ کے، وہ تاریخ میں گڑبڑ کر گیا ہوں۔ تو اس کے جواب میں ان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنا باز آ جائے، وفاق اور پنجاب کی حکومتیں، وفاق اور پنجاب باز آ جائیں، اور مریم نواز مینڈیٹ چوری کر کے وزیر اعلیٰ بنی ہے، ان کی حکومت جعلی ہے، ان کے پاس عوام کی طاقت ہے نہ عوام کا ووٹ ہے، مریم نواز اپنی حد میں رہیں۔ انہوں نے جو کہا کہ FIRs میرے اور ہمارے کارکنوں کے خلاف کاٹی گئی ہیں، 99% جھوٹی ہیں، ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اب تک لوگ جیلوں میں، ہمت ہے تو آؤ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ۔ میرے صوبے کے لوگ اپنے وزیر اعلیٰ کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ اب یہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں جو اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں میں پکڑیں کلہاڑیاں، ہاتھوں میں پکڑیں گنڈا سے، ہاتھوں میں پکڑیں اینٹیں، اگر کوئی لاقانونیت کرے تو اس کا سر پھاڑ دیں، اس کو مار دیں، رشوت ستانی۔ تو بھائی پھر یہ قانون سسٹم، یہ جو جدید ریاست ہے، اس کا تصور ہی اسی وجہ سے آیا تھا نا، یہ بنی اس وجہ سے تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے انتقام نہ لیں، لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں، قانون ہو اور پھر قانون پر عمل کا مینڈیٹ اداروں کے پاس ہو، حکومتوں کے پاس ہو، وہ سارا کچھ جو ہے وہ چلائیں، حساب کتاب کریں۔ ورنہ تو یہ تو ٹرائبل سسٹم میں بھی نہیں ہوتا۔ ٹرائبل سسٹم میں بھی جرگے بیٹھتے ہیں کہ اگر دو اپنا قبائل آپس میں لڑ پڑے، 2 لوگ لڑ پڑے تو معاملہ جرگے میں جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے نہیں، آپ نے وہیں حساب کرنا ہے، بندہ مار کے میرے پاس آنا ہے، اور آپ نے صرف الزام، یعنی آپ سوچیں نا، یہ کون ثابت کرے گا کہ جو مرنے والا تھا اس نے رشوت نہیں مانگی تھی؟ یعنی علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جو آپ سے رشوت مانگے اس کے سر پہ مارے اینٹ، اس کو مار دیں، اس کو اولاد کو کہیں کہ آپ کے بچوں کو ہم نے آپ کے والد کو ہم نے جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ اب کوئی کسی کو اینٹ مار کر کہہ دے کہ جس نے رشوت مانگی تھی، اب کون ثابت کرتا پھرے گا؟ علی امین گنڈا پور تو مارنے والے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو وہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر
اگر مجھے گرفتار کرنے کوئی آیا تو پھر ہمارے لوگ اپنی حفاظت کریں گے، میری حفاظت کریں گے۔ اور کہتے ہیں مریم نواز کے باب نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف ڈی آئی خان میں غداری کے مقدمات ہیں، ان کے وارنٹ جاری کروا کے گرفتاری کے لیے پولیس بھجوا سکتے ہیں۔ یہ لوگ بین الصوبائی معاملات میں صوبوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اب لڑا کون رہا ہے؟ یہ خود لڑا رہے ہیں۔ تو یہ مینٹلٹی ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ پاکستان کے اندر محدود نہیں ہے، یہ سرحدیں پار کر گیا ہے۔ ڈونلڈ لو نے کہا خارجہ کمیٹی میں، جہاں کانگریس کی، جہاں ان کو بلایا گیا پاکستان کے امور پر، کہ جی بتائیں پاکستان میں جو عمران خان کی حکومت تھی اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایک رجیم چینج سازش تھی، امریکہ نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جو عمران خان کا الزام تھا لابنگ کی، اور کروڑہ روپے خرچ کیے، اور اس پر بلایا گیا تھا، اور جہاں پر ڈھول ڈھمکے بجائے گئے، اور وہ میں کہتا ہوں نا کہ ناچ کے فرش توڑ لیے گئے، کھیت ویران کر دیے، زمینیں بنجر کر دی ناچ کے تحریک انصاف کے لوگوں نے، عمران خان کے چاہنے والوں نے، کہ جی لو جی آ گیا ڈونلڈ لو۔ اب ڈونلڈ لو سے جو جرا ہوئی، اس سے جو کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ جی زبردست، ہم مطمئن ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی سازش نہیں ہوئی، انہوں نے کہہ دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بتائیں نا کیا ہوا؟ منہ کالا ہی ہوا نا۔ مطلب اس سے زیادہ کہ آپ پاکستان پر پابندی لگوانے جا رہے ہیں، کس امریکہ میں، امریکی کانگریس ریپبلکن ارکان کے ذریعے وہاں پر، مطلب جس طرح وہ جب عمران خان سے ملاقات کے لیے اپنا شرمین مطالبہ کرتی ہیں جو کہ جی عمران خان سے ملاقات کرنے جائیں پاکستان کے سفیر، وینڈی شرمین مطالبہ کرتی ہیں، تو وہ جناب وہاں پر تالیاں بجاتے ہیں تحریک انصاف والے کہ زبردست جی زبردست۔ یعنی یہ آپ سوچیں کہ صرف 1-2 سال پہلے کیا تھا؟ ہم کوئی غلام ہیں۔ اب وہ جو آقا ہیں، ان آقا کے ذریعے، یعنی جن کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، ان کے ذریعے پاکستان پر پابندیاں لگوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنا ڈونلڈ لو جو وہاں کی اپنا سینٹرل ایشیا امور کے بیورو کے سربراہ ہیں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں، اور ان کے اوپر الزام عمران خان نے لگایا مارچ 2022 میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سالوں سے مجھے میری اہلیہ اور میرے بچوں کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ یہ دیکھیں علی امین گنڈا دھمکیاں دے رہے ہیں نا۔ یہاں پر جو لوگ عمران خان کے ساتھ، جنہوں نے، دیکھیں فاشسٹ اور پاپولسٹ یہی کرتے ہیں، جو لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو تیار کر رہے تھے کہ ان کے گھروں میں گھسیں، ان کے بچوں کو اسکول مت جانے دیں، ان کے بچوں سے کوئی شادی نہ کرے۔ یہ کر رہے تھے نا عمران خان، کہ جو لوگ ان سے اختلاف کر رہے تھے، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ سپر ہیرو ہیں، جو اختلاف کر کے سائیڈ پہ ہو گئے وہ سب سے بڑے غدار ہیں، وہ دنیا کے غلیظ انسان ہیں، اور ان کے اوپر اپنی عمران خان صاحب نے جو لشکر چھوڑ دیے ان کے اوپر۔ تو بالکل وہی طریقہ، باہر بیٹھے ہوئے عمران خان کے فالوور، وہ وہاں پر، مطلب کہنے کا مطلب کیا ہوگا ڈونلڈ لو کا، کہ جی مجھے 2 سالوں سے دھمکیاں مل رہی ہیں بھائی۔ ان سے پوچھا گیا، ان سے جو سوال ہوئے، اس دوران پی ٹی آئی کے وہاں لوگ تھے جنہوں نے شور شرابہ بھی کیا، لیکن انہوں نے ان کو شور شرابے کو کسی خاطر میں نہیں لائے وہ، اور انہوں نے کہا کہ جی سائفر کا الزام بالکل جھوٹا ہے، کہ جی سائفر کے ذریعے حکومت تبدیل کی گئی، یا ہم نے کوئی روس جانے پر ہم ناراض تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور انہوں نے مطلب بار بار ان سے پوچھا گیا، اور بار بار انہوں نے کہا کہ جھوٹ ہے۔ اچھا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جو اپنا پاکستانی سفیر ہے اسد مجید، وہ خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی سائفر کے متعلق جو عمران خان کی تشریح ہے وہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا انہوں نے کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے آ کے گواہی دی ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا بابر اعوان صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھا تعلق ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈونلڈ لو یہ کہتا ہے کہ جی اپنا سائفر میں ایسی کوئی دھمکی نہیں تھی، تو پھر عمران خان پر جو سائفر کا مقدمہ ہے وہ جھوٹا ہے۔ مقدمہ تو یہ نہیں ہے، مقدمہ تو یہ ہے کہ سائفر لے کر رفو چکر ہو گئے تھے اور سائفر واپس نہیں کیا۔ جو وزیر اعظم کا اوتھ ہے، اس اوتھ کی انہوں نے خلاف ورزی کی، مقدمہ یہ ہے۔ مقدمہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ الگ بات ہے۔ یہ بیسیکلی پینترے بدلتے ہیں۔ مطلب پہلے امریکہ جو ہے جس سے آزادی چاہیے تھی، اس امریکہ کو، اچھا بار بار یہاں پر کہا گیا ڈونلڈ لو سے کہ جی پاکستان پر جو پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں، ان انتخابات کی بنا پر پھر پاکستانی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی انتخابات میں تو جو شفافیت نہیں تھی، انتخابات کے اوپر سوال انہوں نے کہا ہیں، پابندیاں بھی ہیں پاکستان میں، ہیومن رائٹس کے ایشوز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے بہت پرانے مراسم ہیں،
پاکستان وہ ملک ہے جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا دشمن جس کو عمران خان نے ظاہر کیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہتا تھا کہ جی پاکستان میں وہ اپنا پاکستانیوں کو غلام بنانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستانیوں نے 40 لاکھ افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے اور دہشت گردی کا سامنا کیا پاکستان نے 30 سے 40 سال تک. 30 لاکھ افغانیوں 40 سال تک 30 لاکھ افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے. اتنے بڑے تعداد میں کسی پڑوسی ملک کے لوگوں کو اپنے یہاں مہمان بنا کر ٹھہرانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. وہ جو دشمن ہے ہمارا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان پر انتخابات میں دھاندلی یا اس بنیاد پر کوئی اس طرح کی پابندی مت لگائیں، نہیں لگانی چاہیے. وہ اسے انکار کر رہا ہے، یا پاکستان کو تسلیم نہ، حکومت کو نہ تسلیم کرنے کی بات جو ہے وہ مت کریں، کیونکہ پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا ہے دہشت گردی کے خلاف. پاکستان دہشت گردی سے متاثر ملک ہے، اور پاکستان نے افغانستان، اجڑے ہوئے افغانستان کے 30 لاکھ پناہ گزینوں کو اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے، ان کو پالتا رہا ہے پاکستان. اور پھر وہ مطلب آپ سوچیں، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاشی تعاون ہمیں جاری رکھنا چاہیے. سوال ہوتا ہے جی ایران کے ساتھ پھر پاکستان نے پاک ایران، یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے پڑھا کر گئے تھے، پراپر سمجھا بجھا کر وہاں پہنچائے گئے تھے کہ جی دیکھیں پاکستان تو امریکہ کی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ اس نے معاہدہ کر رکھا ہوا ہے پاک ایران گیس پائپ لائن کا. صدر زرداری نے کیا تھا 2008 کی حکومت کے اختتام پر، بعد میں نواز شریف صاحب نے آ کے اس کو روک دیا تھا. لیکن بہرحال اس طرف دیکھتے وہ پاکستان تو ایران کے ساتھ بھی بیٹھ گیا ہے، تو اس پر وہ کہتا کہ یہ دیکھیں اس پر ہم جو فنڈنگ ہے اس پر ہم نظر ثانی کریں گے. انتخابات میں دھاندلی، وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کا وہ ذمہ دار ہے اس کا، اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کوئی جو شکایات ہیں الیکشن کمیشن اس کا جائزہ لے اور اس کو اپنا تحقیقات کرے. تو بہت سی ایسی چیزیں جب ہم اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں، اس سماعت کا، اس کے متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تحریک انصاف پوری کی پوری پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے، پاکستان کو آئسولیٹ کروانے، پاکستان کو انارکی اور انتشار اور خانہ جنگی کا شکار کرنے کی کوششیں کر رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ جی عمران خان وہاں پر وہ کہ جی عمران خان سے جا کر ملاقات کریں پاکستانی امریکی سفیر، کرنی چاہیے، چلا جائے امریکی سفیر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس حد تک امریکہ مداخلت کر سکتا ہے؟ وہ کروا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کریں. آئی ایم ایف کو خط لکھا، ابھی 2 دن پہلے کہا عمران خان صاحب نے، میں نے تو آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ جی آپ جب تک پاکستان میں انتخابات کی تحقیقات نہیں ہو جاتی، جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، تب تک آپ، بلکہ کل کہا تھا، تب تک آپ پاکستان کو جو ہے وہ قرضہ نہ دیں. تو یہ اصل چیز جو ہے نا، وہ لوگ جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں ان کا رائٹ ہے وہ فالو کریں، ان کا حق ہے وہ کسی کو ووٹ دیں، لیکن وہ یہ ضرور دیکھیں کہ ایجنڈا کیا ہے. میں کسی کے اوپر ملک دشمنی کا الزام نہ لگاتا ہوں، نہ لگانے کا قائل ہوں، لیکن اگر کوئی اپنی سیاست کی خاطر، اگر کوئی کلیجے کی خاطر پورا اونٹ مطلب کاٹے تو وہ کوئی سیاڑا آدمی تو نہیں ہے نا، دانا تو نہیں ہے، وہ نادان ہے. میں ان کو نادان کہہ لوں چلے عمران خان صاحب کو، میں پی ٹی آئی والوں کو نادان کہتا ہوں، میں ان کی حب الوطنی پر شک نہیں کرتا. لیکن وہ وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ کانگریس کے ذریعے، ریپبلکنز کے ذریعے پاکستان کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں. ٹرمپ اگر آ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ سوچیں نا، ابھی تو ڈیموکریٹس بیٹھے ہوئے تھوڑا سا دید لحاظ کر لیتے ہیں، ٹرمپ آ جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی نسل پرست ہے، وہ تو امریکن عمران خان ہے. تو پھر پاکستان کا کیا حشر ہوگا؟ اور پی ٹی آئی والے مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ جو پولس ہیں وہاں پر ٹرمپ کا گراف ذرا اوپر ہے تو ٹرمپ وہاں پر جیت جائے گا، ٹرمپ آ جائے گا تو ادھر عمران خان آ جائے گا. ٹرمپ آئے گا، عمران خان نہیں آئے گا یہاں پر، یہ لکھ لیں. ٹرمپ کسی اور سوچ کا، کسی اور اپروچ کا مالک ہے، لیکن ان کی دیکھیں کہ وہ بندہ، یہ کہتے ہیں اسلاموفوبیا، جو مسلم دشمن ہے، جو اپنی تقریروں میں کہتا ہے کہ یہ جانور ہیں، یہ انسان نہیں ہے، جو نسل پرست آدمی ہے، جو رنگ اور نسل میں یقین رکھتا ہے، اس کو سپورٹ صرف اس چکر میں کر رہے ہیں کہ کیونکہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں کسی حد تک جمہوریت کو چاہتے ہیں، وہ تو فاشسٹ ہے اور وہ ہمیں بھی سپورٹ دے گا. تو بہرحال اصل بات یہ تھی کہ کہاوت ہے نا، کتا بھی کھایا اور ٹڈ بھی نہیں پری بھائی، منہ کالا بھی ہوا لیکن ملا کچھ نہیں. وہاں سے بھی جواب آ گیا.
اب یہ سوچنا پڑے گا اس انداز کی سیاست کرنے والوں کو. فالو کرنے والے بے شک فالو کرتے رہے، لیکن میں جو سیاست کر رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، سوچنا پڑے گا کہ آپ کے لیے آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ ملک سے بڑھ کر ہے، اگر ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی سیاست جو ہے وہ سیاست نہیں ہوتی. ہٹ درمی ہو سکتی ہے، نادانی ہو سکتی ہے، احمقانہ ہو سکتی ہے، پتہ نہیں جو بھی آپ نام دے دیں، لیکن وہ وطن دوست اور مطلب ملک کی خاطر اور ملک کے لوگوں کی خاطر وہ سیاست نہیں ہوتی. اس کو آپ جو بھی نام دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.